سمجھ. میں جب کل گیا وہ نیوز چینل وہاں وہ جو ان کے چینل ہے نا اسٹوڈیو وہاں ریکارڈنگ کے لیے قوالی چل رہی تھی. اب وہی لوگ جو میرا درس ریکارڈ کروا رہے ہیں پہلے وہ ناچ رہے ہیں قوالی پہ. اس کے بعد سب صوفی بن کے بیٹھ گئے. یہ ماحول ہوتا ہے. تھوڑی دیر میں کیا ہو رہا ہے, تھوڑی دیر میں سارے نعتیں چل رہی ہیں, بڑے بزرگ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ عجیب سے میں تو دیکھ کے حیران ہو گیا. میں نے کہا یار, تو وہ جو ڈرائیور ہے نا وہ تو بڑی بڑی لوگوں کو لاتا لے جاتا رہا ہے. میں نے اس سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں یہ رمضان میں سارے صوفی بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کہہ رہے ابھی رمضان سے پہلے کیوں ان کا میوزیکل شو ختم ہوا ہے, جیسے ہی رمضان کے چاند کا اعلان ہوا سارے فنکاروں کو انہوں نے گھر بھیج دیا. اب سارے مولوی مولانا ٹائپ کے لوگ آ رہے ہیں. میں نے کہا چلو غنیمت ہے رمضان میں تو. اور یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے, ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو فنکار اداکار ہیں نا, ناچ رہے ہیں گا رہے ہیں, وہ میوزک چل رہا ہے, جیسے ہی رمضان آیا انہی اداکاروں کو پگڑی پہنا دی. ٹھیک ہے, انہی سے درس قرآن ہو رہا ہے اور وہی فنکار ہیں. اب اسلام کی باتیں کم از کم جج نے یہ کر لیا کہ بھائی ہر فیلڈ کے الگ الگ لوگ ہیں. تو کیا کہہ رہا تھا یار, کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے. بنی اسرائیل کی بات تو تھی, یہاں کہاں سے آئی. ہاں میں قوالی کی بات, کل میں گیا تو قوالی ہو رہی تھی. وہ قوالی کو بھی کیا سمجھ رہے ہیں, اسلام. اسی لیے رمضان میں چلا رہے ہیں نا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے, اسلام ہے. قوالی کا اسلام سے کیا تعلق بھائی؟ کوئی بتا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کسی مشہور قوال کا نام ہے بھائی؟ یا خلفائے راشدین کے دور کے مشہور قوال یہ تھے جس کا کلام سننے کے لیے صحابہ کرام اس کی محفل میں جایا کرتے تھے. یہ قوالی بعد کی بدعت ہے, انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ ہے. موسیقی سننی ہے, سر ہلانے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں گانے کے بجائے یہ سن لو. بات ایک ہی ہے, کان ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پکڑو, الفاظ چینج کر دیے لیکن لک وہی ہے سارا. وہی بیٹھے ہوتے ہیں, گھوم رہے ہوتے ہیں, ناچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ دین نہیں ہے میرے بھائی. دین کے نام پہ مذاق مت کرو. لوگ صبح سحری میں قوالیاں سن رہے ہوتے ہیں, کہہ رہے گانے سنیں گے تو گناہ ملے گا, قوالی سنو, وہ بھی گناہ ہی ملے گا. سمجھ رہے ہو؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں سوال, کیا قوالی ساز کے ساتھ جائز ہے یا نہیں؟ امام احمد رضا نے تو ناجائز قرار دیا ہے, احکام شریعہ میں یہ بات درج ہے. آپ اس مسئلے کی وضاحت فرمائیں. دو چیزیں ہیں, ساز کے ساتھ جائز ہے کہ نہیں. ساز حاصل مصدر ہے ساختن کا. ساختن کا معنی بنانا. ساز حاصل مصدر ہے کس کا؟ ساختن کا. ساختن میں نے بنانا. پہلے ہے آواز, یہ جو میں نے ابھی ترنم سے گایا کہ اب چلے گا تیرے باپا کا نام یا زہرا. یہ جو میرا آواز نکل رہا ہے نا, یہ آواز ہے. یہ اس کے اندر جو غنائیت ہے اس کو کہتے ہیں سر. سر, ٹھیک ہے, غنائیت جس کو عربی میں لحن کہتے ہیں. حکم ہوا کہ قرآن کو لحن میں پڑھو. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سمجھ آئی؟ اس کو لحن کہتے ہیں. حضور فرمایا اس وچ پڑھو, جے نہ پڑھ سو تے پیچھے نماز پڑھنے والے نہیں آؤ لگے. غنائیت رکھو تاکہ لوگ کھڑے رہن تے ذوق پیدا ہوئے. حدیثاں میں فرمایا کہ قرآن لتھا بھی درد دے لہجے. حدیث ہے درد دے وچ لتھا چاہیے درد والے پڑھن تے درد نال پڑھن. تے درد غنائیت جانا ہے. تے سب تو پہلے اگر اے من ہے, میرا جواب سنو, سب تو پہلے من ہے تے اللہ نے ہر بندے دے کاٹے دے اندر ساز کیوں فٹ کیتا ہے؟
ایک ادے حرام ہے تے حضور نے کیوں فرمایا حضرت ابو موسیٰ اشعری نو کہ تو داؤد دے مزمار تیرے کاٹے چلا نے فٹ کیتے نے پڑھدا انجے جس ویلے تے پتہ لگدا ساز بج رہا ہے. اگر یہ شرک ہے تے اللہ ہر بندے نو شرک دے کے بھیجیا ہے, مشرک بنا کے بھیجیا. ایڈی گٹھ نہ تکیا کرو, ہر جائی شرک وار چھڑے, نپ کے ہر جگہ وار چھڑے, جا بھی بندہ تکنا. ساد آواز نال کیڑی جائز نجائز دی گل ہے, تے ذوق دی گل ہے. سب تو پہلے گلا اس دی ساز ہے, ساز ساختن بنانا او لکڑی دا ہے, تار دا ہے, خشک تارو خشک چوبو خشک پوس از کجا بھی آیتی آواز دوست. لکڑی بھی خشک تار بھی خشک, سرتے بول رہی تیرے کو تو چنگی نہ پھر بھی. ایک خرج ہے, ایک ساز ایک خرج اتنے رکھا ہے, وہ خرج ہے اچا ہو گیا, مقام موسیقی ہے. اسی ایویں ویلاں دینے والے پیر نہیں آ, چشتی نظامی آ, تے ہتھوں کر کے دسنے والے چشتی نظامی. امیر خسرو فرمایا آواز دے لہن دے متعلق کہ جس ویلے اللہ نے روح پائی نا آدم وچ تے روح کوٹھے کالا کوٹھا سی, اندر انیرا سی, روح وڑدی نہیں ہے. خوف پہ گیا روح نو, اتنے کہ بڑا نکا جا کوٹھا ہے نہ لگا جا اے گناہ کرے گا کٹی مانگی میں رکھ لیجئے گا. قوالی کے بارے میں بہن نے پوچھنا, قوالی سننا جائز ہے کہ نہیں؟ قوالی سننا بالکل جائز ہے, لیکن اس میں چند شرائط ہوں گی. نمبر ایک کہ جتنے قوالی پڑھنے والے ہیں وہ سب کے سب باشرع ہونے چاہیے. نمبر دو, کلام بالکل قرآن و حدیث کے موافق ہونا چاہیے, کوئی چیز اس میں خلاف شرع نہ ہو. نمبر تین, اس میں آلات لہو نہیں ہونے چاہیے, اور کوئی چیز اگر ایسی ہے بھی تو اس سے قصد لہو نہیں ہونا چاہیے, یعنی کوئی مطلب حفظ نفس کا ارادہ بالکل بھی نہ ہو. چوتھا یہ کہ جو مجمع بیٹھا ہو وہ اہل کا مجمع ہونا چاہیے. نمبر 5, پڑھنے والا بالغ ہونا چاہیے, نابالغ نہ ہو. یہ چوتھا جو ہے کہ اہل کا مجمع ہونا چاہیے, یعنی وہ واقعی سماع کے اہل لوگ بیٹھے ہوں. سماع کا اہل کون ہوگا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سماع کا یا قوالی سننے کا اہل وہ شخص ہوگا کہ اگر 7 دن کا فاقہ ہو جائے, پھر ایک طرف قوالی ہو اور ایک طرف روٹی رکھی جائے, اور اسے کہا جائے کسی ایک کا انتخاب کر لو, تو وہ روٹی چھوڑ دے قوالی کی طرف آ جائے. اب ہم لوگوں کی صورتحال تو یہ ہے کہ قوالی چلتے ہوئے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ قوالی کے بعد ملے گا کیا کھانے کو, بریانی کی دیگ ہے یا حلیم کی دیگ ہے. تو یہ مطلب عموماً مجمع اہل کا ہوتا نہیں ہے. تو بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ قوالی سننا, یہ جو بھی قوالی چل رہی ہے کہ وہ ناجائز ہے. ان شرائط کی روشنی میں آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شرائط میں نے اپنے پاس سے وضع نہیں کی ہیں, یہ کابرین اسلام نے لکھی ہیں کہ پڑھنے والا باشرع ہو, بالغ ہونا چاہیے, کلام قرآن و حدیث کے بالکل موافق ہو, سننے والے اہل کا مجمع ہو, قصد لہو بالکل نہ ہو, کھیل کود حفظ نفس کا ارادہ بالکل نہ ہو, اللہ تعالیٰ کے قرب کا ارادہ ہو, اور اس میں کوئی ایسے آلات لہو استعمال نہ کیے جائیں کہ جو دل میں غفلت کو پیدا کریں, تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے. بہت سے اکابرین سے خود قوالیاں سننا ثابت ہے اور انہوں نے باقاعدہ سنی ہیں, لیکن قیودات شرعیہ کے ساتھ.